154 آیت نمبر ہے 154۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات کو تختیوں پر لے کر آئے، واپس آ کر دیکھا تو اپنی ساری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا اپنی قوم کی حالت دیکھ کر کہ تختیاں شدت سے ایک طرف رکھ دیں، اور اتنے غصے سے رکھیں، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 1-2 تختی بیچ میں سے ٹوٹ بھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ مومن جب بھی کوئی گناہ کا کام دیکھتا ہے، اس کو جو غصہ آتا ہے یہ غصہ ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ شرک دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرک دیکھا وہ غصے میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک خاتون کی چوری کا معاملہ تھا، وہ کسی بڑے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ صحابہ کرام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے۔ وہ آپ علیہ السلام سے سفارش کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پہلی قومیں تباہ یہاں سے ہوئی ہیں کہ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھی اور کمزور کو پکڑ لیتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اور یہ غصہ آنا میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر گناہ دیکھ کے کوئی غصہ نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان بہت آخری سطح پر چلا گیا۔ بہرحال وہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پر ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے معذرت کی اور پھر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، حالات کو دوبارہ سنبھالا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کو قبول کرنے کا، توبہ کو قبول کرنے کا اعلان ہوا۔ حکم یہ ملا کہ تم آپس میں قتل کرو گے۔ پہلے پارے میں ہے کہ آپس میں قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قتل شروع ہوا اللہ سے بڑی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، کچھ قتل ہوئے، اور جب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، صورتحال قابو میں آ گئی، قوم دوبارہ واپس آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے معاملات کو درست کر لیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اب تورات ان لوگوں کے سامنے رکھی کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے بھی ماشاءاللہ بنی اسرائیل تھے،
پہلے پارے میں ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جناب اللہ کی کتاب ہے، آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں، لیکن آپ اکیلے گئے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہمارے کیا ثبوت ہے اس کا کہ اللہ ہی کی کتاب ہے؟ اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یہ واقعتاً اللہ ہی نے لکھ کر دیے۔ ہم تو ارنا اللہ جہرتاً، ہم تو جب تک اللہ کو دو ٹوک دیکھ نہ لیں، کوئی ہمیں ثبوت نہ مل جائے، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایسے کرو، میں تم میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر لیتا ہوں، دوبارہ میرے ساتھ کوہ طور پر چلے جاؤ، دوبارہ میرے ساتھ کوہ طور پر چلے جاؤ۔ کچھ بندوں کو منتخب کیا اور دوبارہ کوہ طور پر لے گئے۔ جب کوہ طور پر گئے، یہاں فرمایا 70 رجلا، 70 قوم کے بڑے سمجھدار سردار لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ اور کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو ظاہر ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، کیفیات تو صحابہ کو محسوس ہوتی تھی، لیکن وحی کو سمجھ تو غیر نبی پر جب وحی آتی ہے غیر نبی کو تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو لوگوں نے، یہ 70 آدمی جو سمجھدار سمجھ کر لے گئے تھے، انہوں نے کہا جناب آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ چلا، ہمیں تو نہیں پتہ چلا، ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کلام کریں، ہم پھر مانیں گے۔ وہی گائے کے سینگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے والی بات ہے۔ جب یہ بات کہی، چونکہ بدتمیزی حد سے تجاوز کر گئی، ایک بے ادبی پر دوسری پر تیسری، یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اخذتہم الرجفہ، پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، اور پہلے پارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بجلی گری، ایک تجلی کا جھٹکا آیا، اور ظاہر ہے جب تجلی گرتی ہے تو زلزلہ بھی، تو دونوں چیزیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا سخت تجلی کا جھٹکا آیا کہ زلزلہ بھی آیا، اور ان کو ایک بجلی کے جھٹکے نے پکڑا، 70 کے 70 وہی مر گئے۔ پہلے پارے میں ہے وہیں گر پڑے۔ کیوں؟ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مان رہے۔ اور ادھر سچ بات یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ساتھی اور رفقا دیے، کسی نبی کو ایسے رفقا میسر۔ وہ مشہور واقعہ میں صرف ایک ایمانی لذت کے لیے ایک سیاق و سباق میں سناؤں۔ وہ مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے ایک سودے کے لین دین میں جب پیسے کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے پیسے کا جو ادائیگی کا وقت ہے وہ تو فلاں ہے، فلاں وقت ہے، فلاں تاریخ ہے، ابھی وہ آیا نہیں۔ تو اس یہودی نے بڑی بدتمیزی کی، اس نے کہا جناب تم ایسے ہی کرتے ہو، لوگوں سے معاملہ کر کے پھر وقت پر پیسے نہیں دیتے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی گواہی ہے کہ میرا اور آپ کا فلاں دن کو پیسے دینے کا طے ہوا تھا؟ اب چونکہ اس وقت گواہ کوئی موجود نہیں تھا، آپ علیہ السلام اور یہودی کے درمیان معاملہ ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ بات کی تو ایک صحابی ساتھ موجود تھے، انہوں نے فوراً کہا جی میں گواہ ہوں۔ فوراً کیا کہا؟ میں گواہ ہوں، فلاں وقت طے ہوا تھا۔ یہودی فوراً ڈر گیا، اس نے کہا شاید، چونکہ عربوں کے یہاں جھوٹ بہت بڑا جرم تھا، عربوں کے یہاں بھائی جھوٹ کیا تھا؟ بہت بڑا، ان کی فطرت تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ تو وہ یہودی ڈر گیا کہ ہو سکتا ہے یہ دور سے کھڑے سن رہے ہوں، کوئی اور بھی گواہ موجود ہو، میری وقتی آ جائے۔ فوراً وہیں رک گیا کہ چلو ٹھیک ہے جی، سمجھ گیا کہ میں پھنس گیا، ٹال مٹول کر کے ٹھیک ہے جی فلاں دے دیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا بندہ خدا میرا اور اس یہودی کا جب یہ معاملہ ہوا تھا اور یہ فلاں دن پیسے کے دینے کی ادائیگی کا وقت طے ہوا تھا، آپ تو موجود نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دے دی کہ میں
فلاں دن ہی طے ہوا تھا۔ تو صحابی نے وہ زبردست جواب دیا، کہا اللہ کے حبیب، آپ جب ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو سچا مانتے ہیں، بھلا وہ واقعہ جو مدینہ کے بازار میں ہوا ہو ہم اس پر آپ کی کیوں نہ تصدیق کریں گے؟ اس لیے آپ کا فرمانا گویا کہ آپ کا یہ کہنا کہ پیسے کی ادائیگی کی تاریخ فلاں ہے، آپ کا یہ کہنا خود میرے کانوں کے سننے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور زیادہ مضبوط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا کہ آئندہ سے اس اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو۔ کوئی موقع ایسا نہیں آیا کبھی کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ جی اس چیز کا کیا ثبوت ہے، آپ سارے حضرات جانتے ہیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج سے واپس آئے اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر مکہ میں موجود نہیں تھے، کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب مکہ میں کسی واقعہ پر، بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، کسی بھی واقعہ پر اتنا طوفان بدتمیزی برپا نہیں ہوا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ پر ہوا۔ مکہ کی گلی گلی میں سارا دن یہی بات زیر بحث ہو۔ آج تو عجیب بات کر دی ہے انہوں نے کہ رات کے ایک لمحہ میں یہاں سے بیت المقدس، چونکہ بیت المقدس کا سفر مکہ والے کرتے رہتے تھے، مکہ والوں کو پتہ تھا۔ اب ہم میں سے جیسے ہمارے یہاں کے لوگ سوات ان ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں، کوئی بندہ کہہ دے یار میں فجر کے بعد نکلا ظہر تک ناران کا غان ہو کر ظہر میں واپس آ گیا تھا، تو ہر بندہ ہل جائے گا، چونکہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو سفر کا اندازہ ہے۔ تو صدیق اکبر جب تشریف لائے باہر سے تو مکہ کے کسی سردار بعض اہل علم نے ابو جہل کا نام لکھا، اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور روک کر کہا جناب ایک بات تو بتاؤ، پہلے پکا کر لیا، ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے لمحہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، پھر واپس بیت المقدس آیا ہوں، پھر وہاں سے مکہ آیا ہوں، کیا وہ رات کے چھوٹے سے حصے میں یہ اتنا لمبا چوڑا سفر ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے صحیح فرمایا بالکل ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے 2 ٹوک فرمایا اور صحیح فرمایا کہ عام بندے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، عادت اور روٹین کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ جب ابو جہل نے پکا کر لیا پھر کہا جناب یہ اسی شخص نے کہا ہے جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، یہ اسی شخص نے کہا ہے جس سے تم اللہ کا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پتہ نہیں ایمان کی سطح کتنی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، پورے اعتماد سے فرمایا ہاں اگر وہ ہستی کہہ رہی ہے تو 100% سچ ہے، اگر وہ ہستی کہہ رہی ہے تو 100% سچ ہے۔ رات کے ایک لمحہ میں جو کچھ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ جس وقت واقعہ معراج ہوا کم سے کم کوئی 250 کے قریب تو صحابہ اس وقت موجود تھے، چونکہ تقریباً اللہ کے نبی کو جو سفر معراج ہوا ہے یہ مکی زندگی کے درمیان میں ہوا ہے، مکی زندگی کے درمیان میں ہوا ہے، کم سے کم اس وقت 150-200 صحابہ تو مکہ میں موجود تھے۔ کسی ایک صحابی نے کسی طرح کے شک کا اظہار نہیں کیا، سب نے کہا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نے پھر اعتراض کر دیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تو سارے قرآن کے الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، مرنے کے قریب تھے یا مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اے میرے اللہ، جو قوم مجھے آپ سے ہم کلام ہوتا دیکھ کر نہ مانے، اس قوم کے 70 بندے مر گئے تو میں واپس جاؤں گا، یہ تو ساری قوم ہی میرے خلاف ہو جائے گی کہ 70 کو پتہ نہیں کہاں قتل کروا کے آ گئے ہو۔ اے میرے اللہ، آپ نے پیچھے جب بڑے بڑے
جرموں پر میری قوم کو نہیں پکڑا ہے، اللہ اس پر بھی معافی دے دے۔ آپ پیچھے بڑی بڑی غلطیاں ہم پیچھے بڑی بڑی غلطیاں کرتے آئے ہیں، آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، یا اللہ یہاں بھی کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ سورہ بقرہ میں ہے اللہ جل جلالہ نے پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، اور پھر تورات لے کر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کے ساتھ دوبارہ اپنے قوم کے پاس آئے، مر کر ہی یہ گواہی دینے پر تیار ہوئے کہ جی واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہی نے دیا ہے، اور ہم اس پر کیا کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اب ذرا کافی ساری باتیں ذرا الفاظ میں ہیں، اس کو دیکھ لیجیے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، یعنی وہ شرک والا سارا معاملہ صاف ہو گیا، اخذ الالواح، پھر دوبارہ اپنی تختیوں کو لے لیا، وفی نسختہا، ان تختیوں کی تحریر میں ہدن ہدایت تھی، ورحمت اور رحمت تھی۔ دو باتیں قرآن کریم نے اپنے بارے میں بھی فرمائی ہیں، آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی فرمائی۔ ان کو ذرا تھوڑا سا نا لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے تھوڑا سا۔ قرآن نے اپنے بارے میں بھی فرمایا ہدی و رحمہ، تورات کے بارے میں بھی فرمایا ہدی و رحمہ۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی۔ بھائی ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس وقت رہنمائی لی جائے پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ گویا کہ ہدایت جو ہے ایک عمل ہے، رحمت اس کا نتیجہ ہے۔ میں اس کو مثال سے عرض کروں، دیکھو بھائی قرآن کریم نے وراثت کے تقسیم کا حکم دیا ہے، قرآن کریم نے سود سے منع کیا، قرآن کریم نے صدقات کا حکم دیا ہے، قرآن کریم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، قرآن کریم نے حج کا حکم دیا ہے۔ کیوں بھائی یہ سارے قرآن کے احکام ہیں یا نہیں؟ یہ جو احکام ہمیں ملے ان کو کہا جائے گا ہدا، یہ رہنمائی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے بھائی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جب ہم اس ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے، رہنمائی لیں گے، وَرَحْمَةٌ، پھر اللہ کی رحمتیں شروع ہو جائیں گی۔ قرآن نے ہدایت دی تھی حج کرو، کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دروازہ کھولیں گی، رزق کی برکتیں آئیں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ قرآن نے کہا تھا وراثت دو، یہ ہدایت تھی، ہم نے اس ہدایت پر عمل کر لیا۔ اب اللہ جل جلالہ کی شان دیکھیے، شرعی وراثت دینے کے بعد دل کو بھی سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے رہا ہے۔ تو دو باتیں قرآن فرما رہا ہے، اپنے بارے میں بھی دوسری جگہ یہ باتیں فرمائی، تورات کے بارے میں بھی فرمائی، وفی نسختہا، اس تورات کی تحریر میں ہدن، رہنمائی بھی تھی، ورحمت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی تھی۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے بھائی اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے برکت کے حصول کے لیے پر اس بندے سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تو دونوں باتیں اکٹھی ہیں، ہدن، اس میں ہدایت بھی تھی، ورحمت، اور رحمت بھی تھی۔ للذین ہم، یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے تھی، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے اللہ سے ڈرتے تھے، جو اپنے اللہ سے بھائی کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے۔ واختار موسیٰ، موسیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا، قومہ 70 رجلا، اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا، اپنے وعدہ کے لیے، کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہاں جا کے اگلی بات ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا جناب آپ ہم کلام ہوئے نا، ہمیں تو نہیں پتہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ کسی اور سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی، فلما اخذتهم الرجفہ، پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، زلزلے نے پکڑ لیا۔
اور سورہ بقرہ میں ہے پھر یہ سارے جو ہے موت کے آغوش میں چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، یا میرے اللہ میری قوم کا مزاج ایسا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب اپنے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ قال، موسیٰ نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر آپ چاہتے، اہلکتہم، ان کو ہلاک کر دیتے، من قبل، بہت پہلے، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ اے اللہ اگر آپ چاہتے آپ پہلے ہی ہمیں پکڑ سکتے تھے، پیچھے میری قوم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اے میرے اللہ جب آپ وہ پیچھے والی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے آئے ہیں، اللہ ایک اور معاف کر دیجئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اتہلکنا، اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، بما فعل السفہاء منا، ہمارے بیوقوفوں کی ایک حرکت کی وجہ سے۔ اے اللہ یہ میری قوم کے بیوقوف ہیں، انہوں نے یہ بے ادبی کر دی ہے۔ اے میرے اللہ کیا میری قوم کے چند نادانوں کی نادانی کی وجہ سے آپ ہم سب کو پکڑ لیں گے؟ درخواست کر رہے ہیں، ان ہی الا فتنتک، یہ معاملہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تضل بہا، آپ سیدھی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اس طرح کے معاملات کے ذریعے، من تشاء، جس کو چاہتے ہیں، وتہدی، اور آپ سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں، من تشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کس لجاجت سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے کتنا کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کتنا کچھ کہہ رہے ہیں۔ ابھی دعا چل رہی ہے، آگے کہا انت ولینا، اے میرے اللہ آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، ہمارے سارے کام آپ ہی بناتے ہیں، فاغفر لنا، ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ بھائی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جس غلطی پر پکڑائی یہ موسیٰ نے کی تھی یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی؟ لیکن نبی کا عجز دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بے ادبی نہیں کی، یہ قوم نے قصور کیا، لیکن دعا میں اپنے آپ کو انت ولینا، یہ نہیں کہا آپ ان کے سرپرست ہیں، ان کو معاف کر دیجئے، ان پر رحم کیجئے، نہ، بلکہ کیا کہا، ہاں ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، انت ولینا، آپ ہمارے سرپرست ہیں، فاغفر لنا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ لمبی دعا مانگی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، آگے سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اگلی آیت سے کل چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔